وہ بھی کوئی ذل الہی اگر خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو you're out. آپ نے طویل عرصہ کاف لیگ میں گزارا جی. اور اب جس طرح آج کل پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی ہے، تو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں ان کے طرز سیاست کو؟ دونوں جو بھائی ہیں پرویز لائی اور چوہدری شجاعت، ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ان کے اختلافات کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، چودھری صاحب جو ہیں، چودھری شجاعت صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور سب کے لیے میں کہوں گی. ایون اس وقت پرویز الہی صاحب بھی یہی کہتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ تو ان کا بہت اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ وہ سب کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا طرز سیاست ہے، فہم ہے، اور ہمیشہ ان سے سیکھا، اچھی بات سیکھی. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ بڑے دکھ کی بات ہے جب دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مونس سے بہت پیار کیا، اور میں سمجھتی ہوں اپنے بچوں سے آگے انہوں نے ہر جگہ پہ مونس الہی صاحب کو رکھا بھی. تو اس سارے بگاڑ کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. دونوں میں سے کس کو تاریخ کی درست سمت پر کھڑا دیکھتی ہیں؟ یہ تو تاریخ ہی بتا سکتی ہے، ٹائم بتا سکتا ہے، لیکن یو نو کہ شجاعت صاحب از ویری ویل ریسپیکٹڈ. آپ کی سیاسی زندگی خواتین کے حقوق اور ہیومن رائٹس کی جد و جہد کرتے گزری ہے. جی. کس حد تک کامیابی پائی آپ نے؟ کافی حد تک جی الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بڑا پیشنیٹلی اس پہ کام کیا، اور ایک عورت ہونے کے حیثیت سے، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، اور ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے بہت طویل جد و جہد کی. میٹ بھی جو ہمارے بلز تھے، میں نے کوئی 23 بلز اسمبلی کے اندر دیے، اور جس کے اوپر میں بڑے پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ وہ پاس ہوئے. امینڈمنٹس آئیں، ساری حدود آرڈیننس کے اندر آئیں، اسی طرح آنر کلنگ کے اوپر آئیں. تو جو میجر چیزیں جس کے اوپر جو ہمارے معاشرے کے اندر کالا دھبا ہیں، جن کی وجہ سے خواتین سفر کرتی تھیں، اس کے اندر ہم نے بہت لابنگ کی، بہت کوشش کی، سیمینارز کیے، لوگوں کو کنونس کیا کہ ہمیں اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ کیے. بچوں کی چائلڈ رائٹس کے اوپر کام کیے. فوسپا کا نام میں نے کوائن کیا، کیونکہ بولا ہی نہیں جاتا تھا، اتنا مشکل تھا. وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت برائے خواتین. So it's too long. تو میں ویسے بتا رہی ہوں کہ اس کو پھر ایک لیول کے اوپر لے کر آئے کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے اس کو ریچ آؤٹ کرنے میں آسانی. اینڈ وی آر ون فون کال اوے فرام ہر. اور جب میں نے بڑے مشکل اور کٹھن فیصلے کیے تو اسی سے ان کو اعتماد ہوا. بات ہی بہت پریشر سے میں گزری، سو مچ سو کہ میری کیریکٹر اسیسینیشن بہت کی گئی یہ کٹھن فیصلے لیتے ہوئے، کیونکہ لوگ چاہتے تھے یہ سیٹ سے ہٹ جائے، جس میں بہت بڑے بڑے نام بھی تھے. لیکن میں سمجھتی تھی یہ میرا ٹرائل ہے، اور اس کے اوپر بیک آف نہیں کرنا اور نہ ڈرنا ہے. جس رب نے بٹھایا ہے اس کرسی پہ وہی اسے سیل تھرو کرائے گا. تو تقریباً 5000 کیسز میں نے کیے وہاں پہ، اور جب میں گئی تھی تو تب 5 کیسز اے منتھ ہوتے تھے، اور جب میں نے جوائن کیا تو آئی واز ڈیلنگ 100 کیسز اے منتھ. تو کچھ بھی نہیں تھا، 1-2 کمرے کا دفتر تھا، اس کو ایک پورے اب انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کر دیا اللہ کی مہربانی سے. اور اسی رب نے ہمت دی، طاقت دی کہ آج وہ ادارہ کھڑا ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں یہی سمجھتی ہوں یہ صدقہ جاری ہے. بطور خاتون وفاقی محتسب آپ کے پاس کس قسم کے اختیارات تھے، اور کتنا آپ نے اس اتھارٹی کو استعمال کیا؟ کتنے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا؟ میرے تو خیال میں سب پہ ہی ہوا. سو اٹس ناٹ ان نمبرز کہ میں کہوں کہ جی کتنوں میں. میرے پاس تو کتنوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہوا. مطلب میرے خیال میں میجورٹی جو تھی سب کی امپلیمنٹیشن ہماری 100% تھی. بیکاز 2 months کا ٹائم تھا ایک کیس ڈیسائیڈ کرنے میں، اور میرا SOP یہ تھا کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا میں ہیئرنگ کی ڈیٹ نہیں دیتی تھی. رول لیں پٹ لیں، آئی ووڈ نیور ڈو دیٹ. کہ 5 دن کے بعد ہیئرنگ ہو سکتی ہے مگر 8ویں دن نہیں ہو سکتی. اسی اسپیڈی ٹرائل کی وجہ سے ہم نے کیا. لیکن افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں تو ساری اچھی باتیں میں کر رہے ہیں نا کہ ہماری جوڈیشری آفینڈ ہو گئی جب ہم نے اتنا ورک لوڈ اٹھایا. اور وہ خواتین جن کے کیسز وہ بیچاری تو نہ لائرز افورڈ کرتی ہیں، اور وہ اسی خوف سے کورٹ ہی نہیں جاتی کہ کچھ جن وکلا کے پاس بھی جاتی ہیں تو وہاں سے بھی ہراساں ہوتی تھیں. تو پراپرٹی کے کیسز بھی ہمیں مل گئے کیونکہ ایک نیا لا پاس ہو گیا، اور اس میں جو خواتین کے
وراثت میں حقوق تھے تو وہ بھی 2 مہینے میں آپ لے سکتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے دیوانی کیسز کا آپ نے سنا ہے نا کہ انسان مر جاتا ہے تو دیوانی دیوانہ کر دیتی ہے. اس کے اوپر لائرز اسی آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پیسے آتے جائیں گے تو ہم کیس لڑتے جائیں گے, نہیں تو لٹکتا جائے تو. اور پراپرٹی کے کیسز میں یوزلی لوگ دوسری سائڈ کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب 2 مہینے میں عورتوں کو اپنی وراثت اور وہ, تو لوگ انہوں نے کہا اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے. تو ابھی کی آفس کے اندر محتسب صاحبہ ہیں, تو میں جو سنتی ہوں تو اس کے اوپر انہوں نے روک دیا ان کو کام کرنے سے پراپرٹی. آپ کے پاس سب سے زیادہ شکایات کس نوعیت کی آئیں؟ ہیرسمنٹ بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ ہیرسمنٹ کی بہت تھیں. اور ابھی میں ان لڑکیوں کو کہتی تھی یہ جہادی ہیں, کیونکہ یہ ہمت باندھنا اور کمپلین لے کر آنا بھی بہت بڑی سٹیپ ہوتا ہے, کیونکہ پورا دفتر خلاف ہو جائے گا نا کہ اس نے کمپلین کر دی ہے, اب اس کو نکالو, اس سے چھٹکارا حاصل کرو. تو آپ سوچیں وہ کس حد تک خاتون ضد چوئی ہوگی کہ وہ سوچے گی 10 دفعہ کمپلین کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں میری سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو میں جاب سے بھی جاؤں گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بیچ میں کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں, کوئی 2-4 ایسی 100 میں سے خواتین 2-4 ہی کہہ سکتے ہیں ہارڈلی, جو کوئی جھوٹی کمپلینز بھی فائل کر دیتی تھی اپنے کسی مقصد کے یا ایون ہونے کے لیے. لیکن ویری فیو آٹے میں نمک کے برابر. خواتین کا آپ کے ادارے پر کس حد تک اعتماد رہا؟ کیونکہ زیادہ تر خواتین جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ اس کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتی, ڈرتی ہیں. آپ نے ان کا کانفیڈنس آپ نے کیسے بحال کیا؟ سخت فیصلے کر کے, بڑے بڑے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے جن کے خلاف ثبوت تھے. آڈیوز تھیں, ویڈیوز تھیں, ٹیکسٹ میسیجز تھے. جب پروف آ گیا تو پھر میں 0 ٹالرنس کا ثبوت دیا اور ان کے حق میں فیصلے. سزائیں کس قسم کی دی؟ نوکری سے فارغ کر دیا, چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو. سیکٹری لیول, ڈی جی لیول, ڈی آئی جی, بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا. اس لیے تو دشمنیاں بنی. آپ نے ایک بار کہا کہ گڈ مارننگ کا میسج بھیجنا بھی ہراسمنٹ ہے. بالکل ہے. آپ کسی کو سٹاک کر رہے ہیں جب جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کسی کو جانتے ہیں, کوئی کالیگ ہے تو ضرور بھیجیں, مگر جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو بار بار میسج, چاہے وہ دعاؤں کا میسج ہو تو چاہے گڈ مارننگ ہو, دیٹ آئی وڈ اسٹل اسٹک ٹو دیٹ. کس ادارے سے سب سے زیادہ کمپلینٹ آئی؟ لوگ ہمارے پاس زیادہ گورنمنٹ سروس سے کیوں آتے تھے؟ کیونکہ ان کو جاب سیکیورٹی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ اس سے کہیں زیادہ ہیرسمنٹ ہے, ٹھیک. لیکن ان خواتین کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں اسی سیکنڈ وہ فائر کر دیں. آتی تھیں, ہمیں بینک سے بھی آتی تھیں, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آتی تھیں, انڈسٹریز سے بھی آتی تھیں. لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ان کو کیونکہ جاب پروٹیکشن ہوتی ہے اور آپ کو کوئی ٹرانسفر کر سکتا ہے, پوسٹ آؤٹ کر سکتا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کی پروموشن نہیں ہونے دے رہا, تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کی کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی فوراً یہ کر دیتے تھے, لیکن وہ گھبراتی ہیں. آپ خود بھی تو موت سے برائے انسداد ہراسانی رہی ہیں جی, تو کیا آپ کو بھی کبھی ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑا؟ مینی ٹائمز. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کیونکہ ہر قدم پہ ہراسیت فیس کیا آپ نے, تو دیٹ گیو می پیشن کہ میری آنے والی جو قوم کی بچیاں ہیں ان کو یہ چیز فیس نہ کرنی پڑے. ہمارے آج کل بہت سے ڈرامے بھی ایسے چل رہے ہیں جہاں پہ ہم رشتوں کا تقدس بھی پامال کر رہے ہیں, ہم نئے آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں. اس کو کیسے روکا جا سکتا؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ایک تو گھر کی تربیت ہوتی ہے. اب میڈیا نے کیا کیا ہے, اویئرنیس اور ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گیا. یہ ایک فینومینا ہے جو بہت سارے یہ آ گئے. اس میں یہ ہو گیا کہ میڈیا نے جب یہ ڈرامے بنانے شروع کر دیے, اور بہت ساری اس میں ایکچوئل سٹوریز ہوتی ہیں. اچھا, اب اس میں بھی لیسن ہے نا, اس میں بھی لیسن ہے. ایک کہ آپ کے گھر کی تربیت نہیں اچھی, ٹھیک, تو آپ کے گھر میں تربیت ہونی چاہیے کہ اچھا برا, اس صرف میں سمجھتی ہوں ہمارے گھروں کی نہیں, اس پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے.
ہم تعلیم